ایک چودھری کی شادی ہوئی تو شادی کے 1 سال بعد ہی اسے یہ فکر لاحق ہو گئی کہ اگر میں مر گیا تو میری اتنی بڑی جائیداد کا وارث کون ہوگا۔ چودھری اسلم 2000 ایکڑ کا اکلوتا وارث تھا۔ چودھری صاحب نے پوری زندگی میں ایک سجدہ بھی نہیں کیا تھا، مگر اب تو اس نے باقاعدہ 5 وقت کی نماز شروع کر دی اور ہر نماز کے بعد اللہ سے یہی دعا مانگتا تھا کہ مجھے میرا وارث عطا کر۔ چودھری صاحب نے مزاروں پر بھی جانا شروع کر دیا۔ اس نے مزاروں پر منتیں ماننا شروع کر دی۔ 8 سال بعد اللہ نے اسے اولاد سے نوازا، مگر وہ نہ بچہ تھا اور نہ ہی بچی، بلکہ تیسری جنس کا تھا۔ جب چودھری اسلم کو اس بات کا پتہ چلا کہ میرے گھر میں ایک خواجہ سرا پیدا ہوا ہے تو اس سے یہ بات برداشت نہ ہوئی۔ وہ اس بچے کا وجود اپنے گھر میں برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ چودھری کی بیوی اپنے شوہر کے تیور دے کر سمجھ گئی کہ یہ اس بچے کو جان سے مار دینا چاہتا ہے، اس لیے وہ کبھی بچے سے دور ہی نہ ہوتی۔ 4 سال بعد چودھری کو اللہ نے ایک بیٹا عطا کیا، مگر بچے کی پیدائش کے وقت ماں فوت ہو گئی۔ وفات کے کچھ دن بعد ہی چودھری اسے اٹھا کر ایک گرو کو دے دیا جو خسروں کی پرورش کرتا تھا۔ گرو نے چودھری سے کچھ پیسے لے کر بچہ اپنے پاس رکھ لیا۔ گرو اس کی پرورش کرتا رہا حتیٰ کہ وہ جوان ہو گیا۔ گرو نے اس کا نام لاڈلی رکھا۔ لاڈلی حسن و جمال میں اپنی مثال آپ تھی۔ گرو نے سوچا کہ اگر میں اس کو ایک ڈانسر بنا دوں تو یہ لاڈلی مجھے کروڑوں میں تول دے گی۔ وہ شکل سے خواجہ سرا لگتی ہی نہیں تھی، وہ ایک نہایت خوبصورت دوشیزہ لگتی تھی جو اپنی اداؤں سے کسی کو بھی گھائل کر سکتی تھی۔ گرو نے اسے ڈانس کی ٹریننگ دلوائی اور کچھ ہی دنوں بعد وہ ایک کمال کی ڈانسر بن گئی۔ لاڈلی اب بڑے بڑے فنکشنوں میں جانا شروع ہو گئی اور خوب پیسہ کمایا۔ لاڈلی اپنے آپ کو کبھی چھونے ہی نہیں دیتی تھی، وہ سب سے الگ تھی۔ ایک تقریب میں کسی رئیس کے بیٹے نے لاڈلی کو چھونے کی کوشش کی تو لاڈلی نے اسے ناک پر زور سے مکہ مارا، جس سے اس کا ناک پھٹ گیا اور سارے کپڑے خون سے بھر گئے۔ یہ خبر شہر میں جنگل میں آگ کی طرح پھیل گئی۔ اس واقعے کے بعد کسی نے لاڈلی کو چھیڑنے یا چھونے کی کوشش تک نہ کی۔ گرو اسے اکثر کہا کرتی تھی کہ تو ایک ہیرا ہے، ہیرا تیرے جیسی اور کوئی بھی نہیں ہے۔ وہ ڈانس سے کمایا ہوا پیسہ لے کر جھونپڑیوں کے علاقے میں چلی جاتی تھی اور سب غریبوں میں پیسے بانٹتی تھی۔ گرو نے بھی اسے ایسا کرنے سے کبھی نہیں روکا۔ 20 سال بعد چودھری اسلم کے بیٹے کی شادی طے ہوئی۔ چودھری اسلم نے تقریب میں ڈانس کرنے کے لیے لاڈلی کو دعوت دی۔ چودھری یہ بھول چکا تھا کہ یہ وہی لاڈلی ہے جس کو اسے اپنے گھر میں بمشکل 4 سال ہی برداشت کیا تھا۔ لاڈلی کو گرو نے بتا دیا کہ تیرے بھائی کی شادی پر دعوت آئی ہے، اور یہ بھی بتایا کہ چودھری بچپن میں تجھے میرے حوالے کیا تھا۔ لاڈلی نے کہا کہ پھر تو میں ضرور جاؤں گی۔ لاڈلی نے گرو سے کہا کہ پچھلے 1 مہینے میں جتنا پیسہ بھی کمایا ہے اس کو بیگ میں ڈال دو۔ گرو اس کی بات نہ سمجھ سکا اور پوچھا کہ ایسا کیوں کہہ رہی ہو؟ لاڈلی نے کہا کہ بھائی کی شادی میں پیسہ کام آئے گا۔ وہ شادی میں روانہ ہوئی۔ بڑے بڑے لوگ شادی میں آئے ہوئے تھے۔ چودھری نے جیسے ہی لاڈلی کو دیکھا تو اپنا ہوش کھو بیٹھا۔ لاڈلی نے اسٹیج کے سامنے اپنا ڈانس شروع کیا تو لوگوں نے پیسے پھینکنا شروع کر دیے۔ چودھری پیسے پھینکتے ہوئے اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکا اور لاڈلی کو چھونے کے لیے آگے بڑھا۔ لاڈلی نے مائک ہاتھ میں لیتے ہوئے کہا کہ حضرات ایک ضروری اعلان سنیے۔ کیا کبھی کسی نے سنا ہے کہ ایک باپ اپنی اولاد کو ہوس کی نگاہ سے دیکھے؟ چودھری کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ لاڈلی نے گرو سے کہا کہ پیسوں سے بھرے بیگ لے آؤ، آج میں پیسے لوٹنے نہیں بلکہ لوٹانے آئی ہوں۔ لاڈلی نے چودھری پر پیسے پھینکنا شروع کر دیے اور پیسے پھینکنے کے ساتھ ساتھ وہ مائک میں چودھری کو ایسے جملے کہتی رہی کہ چودھری لاجواب ہو گیا۔ لاڈلی نے چودھری سے کہا کہ
4 سال مجھے اپنے گھر میں برداشت کرنے کا شکریہ۔ جتنا پیسہ تجھ پر آج پھینکا ہے تیرا اس سے آدھا بھی مجھ پر خرچ نہ ہوتا۔ میں کونے میں پڑی رہتی، کسی کو کچھ نہ کہتی، مگر تیری اس حویلی میں میرے لیے جگہ کم پڑ گئی تھی۔ چودھری تو خدا کی تقسیم پر راضی نہ ہو سکا تو آج مجھے چھونا ضرور چاہتا ہے، مگر بچپن میں ایک روٹی نہیں کھلا سکتا تھا۔ چودھری ادھر ہی گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ لاڈلی آنکھوں میں آنسو لیے پیسے پھینکتی جا رہی تھی۔ شادی کی تقریب افسردگی میں بدل گئی۔ آخری نوٹ پھینکتے ہی لاڈلی زمین پر گر پڑی۔ اس نے روانگی سے قبل ہی زہریلی دوا پی لی تھی۔ لاڈلی نے سوچ لیا تھا کہ آج یہ میری زندگی کی آخری تقریب ہوگی اور میں اپنے باپ کے سامنے اپنی جان دے دوں گی۔ اخلاقی سبق: ہمیشہ اللہ کی رضا پہ خوش ہونا چاہیے۔ جو اللہ دیتا ہے اس پر خوش انسان کو رہنا چاہیے۔ مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آنے والی نیو ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ اللہ حافظ۔